بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 69 سے لے کر کے شعر نمبر 72 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ فمالی ارانی وابن عمی مالکن متا ادن منہ ینأ عنی ویبعدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فمالی مجھے کیا ہو گیا ہے، ارانی کہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، وابن عمی مالکن اور اپنے چچا زاد بھائی مالک کو دیکھتا ہوں، متا ادن منہ جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں، ینأ عنی تو وہ مجھ سے کنارے پہ ہو جاتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مالک کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب دنیا میں رہنا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو پھر لڑنے جھگڑنے کا کیا فائدہ۔ میں تو اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے چچا زاد بھائی ہے کہ وہ میرے قریب آتا ہی نہیں ہے اور مجھ سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ میرا چچا زاد بھائی میرے قریب نہیں آتا اور مجھ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ ارانی یہ دیکھنے کے معنی میں ہے، اس کی تحقیق کئی مرتبہ پہلے کی ہے۔ وابن عمی چچا کے بیٹے کو کہا جاتا ہے، اور ادنو یہ نصر ینصر سے یہ فعل مضارع معلوم کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے قریب ہونا، اور یہاں پہ یہ شرط ہونے کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی، ینأ یہ فتح یفتح سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بمعنی ہے دور ہونا، الگ ہونا، جیسے کہ سورہ اسراء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں اعرض ونأ بجانبہ۔ یبعد کرما سے اس کا مصدر اگر بعدن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، اور سمع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، جیسے کہ سورہ ہود میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ یلوم وما ادری علی ما یلومنی کما لامنی فی الحی قرط بن معبدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یلوم میرا چچا زاد بھائی مالک مجھے ملامت کرتا ہے، وما ادری علی ما یلومنی اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ مجھے کیوں ملامت کرتا ہے، کما لامنی فی الحی جس طرح کہ مجھے ملامت کیا تھا قبیلے میں، قرط بن معبد معبد کے بیٹے قرط نے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرط ابن معبد کی شکایت بیجا تھی، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا تھا، اسی طرح یہ جو میرا چچا زاد بھائی مالک ہے یہ بھی مجھے ملامت تو کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا یہ ملامت کرنا میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کہ قرط ابن معبد کا میرے لیے ملامت کرنا تھا، حالانکہ اس کی ملامت کرنا میرے لیے بیجا تھی، اسی طرح یہ جو میرا چچا زاد بھائی ہے یہ جو مجھے ملامت کر رہا ہے، تو اس کی یہ ملامت گری میرے حق میں کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ یلوم یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب نصر سے اس کا معنی ہے ملامت کرنا، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ ادری صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے معلوم ہونا، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ احزاب میں وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ علامہ علا جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور ما استفہامیہ ہے، لیکن میم کے ساتھ جو الف ہے یہ علا کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے اور علا ما بن گیا،
جیسا کہ عما یتساءلون میں میم کے الف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ لامانی کی تحقیق یلوم میں گزر چکی ہے اور حی قبیلے کو یا محلے کو کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر ہم پڑھتے ہیں کہ وَأَيْأَسَنِي مِن كُلِّ خَيْرٍ طَلَبْتُهُ كَأَنَّ وَزَعْنَاهُ إِلَى رَمْسِ مُلْحَدِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَأَيْأَسَنِي اس نے مجھے مایوس کر دیا ہے من كُلِّ خَيْرٍ ہر اس خیر سے طَلَبْتُهُ جس کو میں نے اس سے طلب کیا ہے، كَأَنَّ گویا کہ ہم نے وَزَعْنَاهُ اس کو رکھ دیا ہے إِلَى رَمْسِ مُلْحَدِ مردے کی قبر میں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے اپنے چچزاد بھائی مالک سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی، لیکن وہ میرے پاس آتا نہیں ہے، میرے قریب بیٹھتا نہیں ہے، تو اس نے مجھے ان تمام خیروں سے، تمام خیر اور بلائیوں سے اس نے مجھے مایوس کر دیا ہے جو میں سے طلب کر رہا تھا۔ گویا کہ ہم نے اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح مردے انسان سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح میرا جو چچزاد بھائی مالک ہے اس سے بھی مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں، وَأَيْأَسَنِي میں نون جو ہے یہ وقایہ ہے یا ضمیر متکلم کی ہے جو لوٹ رہی ہے شاعر کی طرف، اور ایسا یہ باب افعال سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، بمانا ہے مایوس کرنا۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ طلبہ یطلب نصرین شروع سے یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ہے، بمانا ہے طلب کرنا، چاہنا وغیرہ۔ وزانا یہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معروف فتح یفتح سے اس کا معنی ہوتا ہے رکھنا، یہاں پہ مردے کو دفن کرنے کے معنی میں ہے، جیسے کہ سورہ انشراح میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ رمس اس قبر کو کہا جاتا ہے جو سطح زمین سے بلند نہ ہو، یعنی زمین کے سطح کے ساتھ وہ ملا ہوا ہو۔ ملحد یہ باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمانا ہے دفن کرنا۔ یہاں ملحد سے مراد دفن کیا گیا، یعنی اس سے مراد مردہ ہے۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں، عَلَى غَيْرِ ذَنْبٍ قُلْتُهُ غَيْرَ أَنَّنِي نَشَدْتُ فَلَمْ أُوفِي الْحَمُولَةَ مَعْبَدِي۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں عَلَى غَيْرِ ذَنْبٍ قُلْتُهُ بدون کسی بری بات کے جو میں نے اس سے کہی ہو، نَشَدْتُ فَلَمْ أُوفِي الْحَمُولَةَ مَعْبَدِي کہ میں نے اپنے بھائی معبد کے اونٹ ڈھونڈ دیے اور انہیں ایسے نہیں چھوڑا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو میرا چچزاد بھائی مالک ہے وہ مجھے ملامت کرتا ہے لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو ناراضگی کا سبب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی معبد کے گمشدہ اونٹ جو ہے وہ تلاش کیے ہیں اور ان کے حوالے کر دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ تو مجھ سے ہوا نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ کوئی گناہ ہے تو اس کو تمہیں گناہ سمجھتا نہیں ہو، کیوں مجھے وہ ملامت کر رہا ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ ذنب اگر نون کے جزم کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، بری بات، اور نون کے فتحے کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ذنبن، بمعنی ہے دم، اور اس کی جو جمع ہے وہ پھر اذناب آتی ہے، اور ذنبن نون کے جزم کے ساتھ اس کی جو جمع ہے وہ پھر ذنوب آتی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ نشدت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ضرب یضرب اور نصر شروع سے اس کا معنی آتا ہے تلاش کرنا۔ اوفل یہ باب افعال سے صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف بمعنی ہے چھوڑنا۔ حمولتاً باربرداری کے جانور کو کہا جاتا ہے یا اونٹ وغیرہ کو کہا جاتا ہے، یہ واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ حمولات آتی ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ عزیز طلباء کرام، سامعین محترم، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.